امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس فتح منا میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام، خوش آمدید، ویلکم۔ آپ ہمارے پروگرام پرنس آف پیس کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ آج ایک نئے پروگرام، نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان، ہمارے پہلے گیسٹ جناب پاسٹر فیصل سہیل صاحب ہیں، نوجوان پاسٹر ہیں، ایف جی اے چرچ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ بھائی صاحب ویلکم۔ شکریہ پرسا۔ اور میں شکر گزار ہوں، اسی طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم جناب پاسٹر جاوید تبسم صاحب، چرچ آف گاڈ ان پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ بھی فیصل آباد میں پاسبانی خدمت کر رہے ہیں، بہت سالوں سے خدا کا کام کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو ان دونوں معزز مہمانوں کے لیے۔ تو ناظرین آئیے مل کر خدا کے کلام پر غور کریں۔ آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے۔ مقدس کلام میں سے آج جس موضوع پر ہم سیکھیں گے وہ ہے زندگی کا تاج۔ مکاشفہ دوسرے باب کی 10ویں آیت مقدسہ پاسٹر فیصل کے ساتھ مل کر ہم خدا کے کلام کو سنیں گے۔ جی پاسٹر صاحب آپ پڑھنے میں رحمت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جی مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 10ویں آیت، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ کلام خدا کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ فیصل۔ جی عزیزو، مل کر ہم دعا کریں تاکہ خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرے، اور اس موضوع پر جب ہم سنیں سیکھیں ہم سبوں کے لیے برکت ترقی کا باعث ہو۔ پاسٹر جاوید کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ آئیے دعا کریں۔ اے زندہ جلالی آسمانی خداوند، تیرے بیٹے یسوع میں، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں پریز گاڈ۔ آج خوبصورت قیمتی موقع کے لیے کہ خداوند تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے نام کو جلال دیں، تیرا کلام بیان کریں۔ یس اور لارڈ۔ خداوند اس چینل کو جتنے لوگ آج خداوند دیکھیں، کلام سنیں، گفتگو سنیں، ان کی زندگیوں میں خداوند برکت آ جائے۔ اور جب خداوند ہم گفتگو کریں تو پاک خداوند تیری حضوری ہم پر ٹھہری رہے، یس لارڈ۔ اور جتنے الفاظ منہ سے نکلیں وہ ہمارے لیے، دیکھنے والوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہریں۔ یسوع مسیح کے زندہ جلالی و برکت نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ جی بہت شکریہ پاسٹر جاوید۔ عزیزو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے زندگی کا تاج، پرنس آف پیس پروگرام میں۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ ہم پاسٹر فیصل سہیل سے کریں، اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ آج اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ جی پاسٹر فیصل۔ بہت شکریہ پرسا صاحب آپ کا کہ Welcome, آپ نے brother. ہمیں دعوت دی جی۔ تاکہ ہم مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں۔ اور یقیناً جب لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو لوگ برکت پاتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، خدا کا اور شکر۔ بہت ساری گواہیاں بھی ہمیں سننے کو Praise ملتی ہیں God, praise کہ پی ایم آئی چینل کی بدولت ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، آمین، وہ کلام آمین۔ کو سیکھ رہے ہیں، خدا کا وہ شکر۔ خداوند کے جلال اور اس کے عرفان میں بڑھ رہے ہیں، Glory to خداوند God۔ کی پہچان میں بڑھ رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، بہت شکریہ۔ پرسب جیسا کہ آج جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، جی بالکل۔ زندگی کا تاج۔ جی بالکل۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں تشبیہات استعمال کی گئی ہیں طرح طرح کی۔ جی جی جی۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ 7 کلیسیاؤں کی ہے، جس میں سے آج ہم دوسری کلیسیا جو ہے ترتیب کے لحاظ سے بالکل۔ اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ سمرنا کی کلیسیا کے اندر خداوند مسیح بات کر رہے ہیں، جی۔ اور سمرنا کی کلیسیا واحد ہمیں 7 کلیسیاؤں میں سے ملتی ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے، خدا کو جس کلیسیا سے کوئی شکایت نہیں۔ باقی آپ 6 کلیسیاؤں کو دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ان 6 کلیسیاؤں کو خدا کہتا ہے مجھے تم سے یہ شکایت ہے، مجھے تم سے یہ شکایت ہے۔ یہ سمرنا کی جو کلیسیا ہے، سمرنا کو جو لفظ ہے یہ مڑ سے نکلا ہے، بالکل۔ اور سمرنا آج موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ترکی کا ایک قصبہ تھا، ازمیر، یہ کلیسیا وہاں پر پائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہم جس آیت پر غور کر رہے ہیں لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے۔ خداوند مسیح ڈائریکٹ کلیسیا کے ساتھ مخاطب ہیں، جی۔ اور کلیسیا کی خداوند ہر ایک کلیسیا کو ہم دیکھ لیں، 7 کی 7 کلیسیاؤں میں سے خداوند ہر ایک کے بارے میں جانتے ہیں،
मगर मैं ये जानता हूँ। खुदावंद कलीसिया के बारे में इल्म रखते जानते हैं, हैं, बिल्कुल ठीक है चाहे वो इफसुस की कलीसिया हो, जी। चाहे वो स्मुरना की कलीसिया हो, जी। चाहे कोई और कलीसिया हो, ठीक है चाहे आज मौजूदा दौर की मौजूदा दौर किसी की इलाके कलीसिया की है, भी बिल्कुल, कलीसिया हो, बिल्कुल, सही। खुदावंद उसके बारे में इल्म रखते हैं, खुदावंद मसीह। जी। और जब खुदावंद इनके बारे में इल्म रखते हैं तो खुदावंद को पता भी है कि आने वाले दिनों में इनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और चैलेंजेस के बाद खुदावंद जो ग्रेट रिवार्ड देता है, हर एक कलीसिया के बारे में एंड पर एक रिवार्ड उसे दिया जाता है। और यहां पर इस कलीसिया को भी रिवार्ड की बात की जा रही है, और वो कोई रिवार्ड आम नहीं बल्कि बहुत ही जबरदस्त रिवार्ड है जिसकी खुदावंद मसीह बात करते हैं। मसीह खुदावंद जिंदगी के ताज की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और अगर हम तारीखी पहलू देखें तो तारीखी एतबार से स्मुरना की कलीसिया में उस टाइम में स्मुरना जो शहर था, इसे खूबसूरती का शहर कहा जाता था। ठीक है। और तसव्वुर किया जाता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन जगह ये है। वाह। जिस तरह गर्मियों के सीजन में हम जानते हैं कि हम शुमाली इलाका जात में जाते हैं, तो वहां पर हम खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी स्मुरना के इलाका में लोग नज़ारों को देखने के लिए जाते थे। ये शहर बहुत ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर एक गोल्डन स्ट्रीट थी, वहां पर जितने भी इनके देवता थे, मशहूर तरीन देवता, वो सारे वहां पर होते थे। और लोग वहां पर मंदिर इस स्ट्रीट में बनाए जाते थे, और लोग वहां पर जाकर बुतों की पूजा भी किया करते थे। और जो कैसर था उसका मंदिर भी इसी इलाका में बनाया हुआ था। अब चैलेंज है कि ऐसी हालत में कलीसिया खुदावंद के नाम को जलाल दे, वाह। कलीसिया खुदावंद की प्रस्तिश करे। जब उनके मद्दे मुकाबल बुत प्रस्ती है, बदी का बोलबाला है, और इन हालात में भी खुदावंद को जलाल देना बहुत जरूरी है। बहुत। और ये बहुत जबरदस्त बात है कि ये कलीसिया खुदावंद के नाम को जलाल दे रही है। और यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ताज के लिए, ये लफ्ज है स्टिफनोस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो एक बहुत जबरदस्त खादिम है, वो बयान करते हैं कि जो स्टिफनोस लफ्ज इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, वो जो उस दौर में ताज के लिए, बादशाहों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता था, वो फर्क है यूनानी जुबान में। ठीक है। जो स्टिफनोस यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो फर्क है। जो बादशाह के ताज के लिए इस्तेमाल होता था वो सिर्फ बादशाह अपनी हुकूमत के लिए वो ताज पहना करता था। लेकिन यहाँ पर जो स्टिफनोस है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई रेस में दौड़ने वाला शख्स, फतहमंदी का सेहरा या जीतने के बाद मुकाबला करने वाला शख्स, जब वो मुकाबला करने के लिए निकलता है और जब वो फतह पा जाता है या फातेह बन जाता है या फतह को हासिल कर लेता है, ठीक है, उसके बाद उसे बतौर ट्रॉफी के ये ताज दिया जाता था। ठीक है। और वो ताज को पहन लेता था और ऐलान करता था कि मैंने रेस को अच्छी तरह हासिल फतह कर लिया है, मैंने रेस को जीत लिया है। और मसीह खुदावन ने जब यहाँ पर ये लफ्ज इस्तेमाल किया है तो मसीह खुदावन दर हकीकत में ईमानदारों को कह रहे हैं कि ईमानदार फाते हैं मेरे। Praise God, hallelujah। जो लोग उनकी प्रस्तिश बुतों की किया करते थे, एक किताब में पढ़ रहा था, वहां पर बयान किया जाता है कि ये उनके सर के ऊपर, वो अपने सर के ऊपर एक ताज पहना करते थे। ताज पहनने के बाद वो देवता के सामने जाकर उसकी पूजा पाठ करते थे। ये उसकी कुवायर एक तरह से होती थी, ठीक है, जिस देवता की वो प्रस्तिश किया करते थे। ठीक है। दूसरा वो ताज पहना करते थे, शादी जब उनकी होती थी तो शादीशुदा जो जोड़े होते थे, जैसे आज भी और दुल्हन, वो कुल्ला सब पहनाया जाता, बिल्कुल तो ठीक है, उनके सरों पर ताज रख दिया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि इनकी ये शादी है। सभी को दूर से पता चल जाता था ये दुल्हा कि ये दुल्हा और ये दुल्हन है, इनकी ये शादी है। लेकिन खुदावंद मसीह यहाँ पर जब ये ताज जिंदगी का रख रहे हैं तो ये हैरान कुन बात है। मसीह खुदावंद, वो ताज मुरझाने वाला होता था, पौलुस भी बात करता है, वो थोड़े टाइम के लिए होता था, वो जीतने के लिए होता था, उनकी फतह याबी के लिए होता था। लेकिन ये ताज, इस ताज की बात ये है कि ये जिंदगी का ताज है, ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म ना होगी, Praise God। ऐसी जिंदगी जो मसीह खुदावंद अपने लोगों को दे। Hallelujah। लेकिन अब सवाल है कि जब ये ताज है तो इस ताज को हासिल कैसे किया जाए। वाह। तो यहाँ पर खुदावंद मसीह इनसे मुखातिब है। खुदावंद मसीह कलीसिया से कह रहे हैं, जो दुख तुझे सहने हो उनसे खौफ ना कर। देखो तुम, इबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। और फिर एक मखसूस टाइम भी बयान किया गया, 10 दिन के बारे में मुख्तलिफ जो खादिम है उनके तसव्वुर है, नजरियात हैं। तो एक खादिम का कहना है कि ये जो 10 दिन है इसका मतलब है 10,000 साल। कुछ का कहना है कि इन 10 दिन से मुराद है कि जो 10 जो बादशाह आए थे उस दौर में, उन 10 बादशाहों की हुकूमत। जो तीसरा ख्याल है, जो मेरे ख्याल में हम सभी के लिए बेहतर है, वो ये है, वो ख्याल ये पाया जाता है कि इससे मुराद है महदूद मुद्दत की मुसीबत
بالکل ٹھیک ہے. جس میں کلیسیا ایک تھوڑے ٹائم میں سے مصیبت کے لیے مصیبت میں سے گزرے گی اور وہ فاتح بن جائے گی. اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے جان دینے تک بھی وفادار رہنا. وفاداری سب سے زیادہ زندگی کے تاج کو حاصل کرنے کے لیے وفاداری بہت ضروری ہے. اور وفاداری میں دکھوں کی برداشت بالکل ایسے کرنا بہت ضروری ہے. اور جو زندگیاں دکھوں کی برداشت کرتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ حقیقی عالم میں وفادار رہتی ہیں. اور بائبل مقدس میں ہمیں جلال کا تاج ملتا ہے, ہمیں زندگی کے تاج کی بھی یہاں پر بات مل رہی ہے. اور بھی بہت سارے تاج. جب ہم یعقوب کے خط کو پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں, یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت مقدسہ جی لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداون نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے. آزمائش پر غالب آنے والوں کو یہ تاج ملے گا. آج زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آزمائشوں پر غالب بھی نہیں آتے, لیکن پھر بھی توقع کرتے ہیں کہ ہمیں یہ تاج ملے. اور میں اس بات سے پرسب حیران ہوتا ہوں کہ مسیح خداون جب آسمان پر چلے گئے اس کے بعد ہمیں بائبل مقدس میں طرح طرح کے تاج ملتے ہیں ہر بات کے لیے, ایمانداروں کے لیے اینڈ پر ایک ریوارڈ کی بات کی جا رہی ہے. خداوند یہ تاج دے گا, زندگی کا تاج ہے, شادمانی کا تاج ہے, یہ تاجوں کی ہمیں یہاں پر بات ملتی ہے. لیکن خداوند مسیح کی زندگی پر غور کریں تو مسیح نے کون سا تاج پہنا تھا؟ مسیح خداوند خود کانٹوں کا تاج پہن رہے ہیں, دکھوں کا تاج پہن رہے ہیں, بہت اعلیٰ نسل انسانیت کے لیے. لیکن مسیح خداوند اپنے پیروکاروں کے لیے, محبت رکھنے والوں کے لیے مسیح خداوند انہیں زندگی کا تاج دے رہے ہیں. مسیح خداوند انہیں شادمانی کا تاج دے رہے ہیں. مسیح خداوند انہیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا تاج دے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت کی بات ہے. اور ایک خادم کا کہنا ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے لوگ جو ہیں ایسے تاج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کبھی نہ مرجائے, جو پھولوں کا صحرا بن جائے یا پھولوں کا تاج ہو. اور ایک خادم یہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ مسیح خداون نے جب کانٹوں کا تاج پہنا تو ہم کیوں زمین پر رہتے ہوئے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پھولوں کا تاج ملے. اگر ہم پھولوں کا تاج ہمیں ملے گا جو ہمیشہ کی زندگی کا تاج, لیکن اس کے لیے ہمیں دکھوں میں سے گزرنے کی ضرورت ہے. ہاں جی, خداوند مسیح کہتے ہیں کہ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کے لیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم خدا کو ماننے والے ہیں, اگر ہم خداوند کی پرستش کرنے والے ہیں تو ابلیس پھر کیوں ایمانداروں کو دکھوں میں ڈالے گا؟ ابلیس کا کیسے اختیار ہے؟ تو یہاں پر پاٹ صاحب ہمیں وضاحت ملتی ہے. خداوند مسیح یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالے گا, لیکن اس کے ساتھ خداوند مسیح یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. اس کا مطلب ہے مسیح خداوند محدود ٹائم کے لیے اپنے لوگوں کو حوالے کر دے گا. اس کا مطلب جیسے پطرس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے تجھے دے دیا اور تیرے لیے دعا کی تاکہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح خداوند کو اپنے لوگوں پر فخر ہوتا ہے. اور ہم ایوب کی کتاب میں دیکھتے ہیں وہ دکھوں میں سے گزرا ہے تو ابلیس خداوند کی اجازت لینے کے لیے گیا کہ میں اسے آزمانا چاہتا ہوں. جب تک اس کی آزمائش نہیں ہوئی تب تک ابلیس مسلسل اسے دکھوں میں سے گزارتا رہا اور ہمیں ملتا ہے وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہا. اور اس کی بیوی اسے کہتی ہے کہ تیری دولت چلی گئی, تیری اولاد چلی گئی, تیرا سارا کچھ جاتا رہا. اس کے جسم پر ہم جانتے ہیں بالکل ناسور تھے, تھوڑے تھے. ہاں جی, تو وہ جو غریبوں کو دیا کرتا تھا وہ خود پھاٹک پر بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی حالت میں وہ کہتا ہے خداوند نے دیا, خداوند نے لیا. خداوند کا نام مبارک ہو. یعنی ابلیس کا الزام جو ایوب کے بارے میں تھا وہ جھوٹا ٹھہرا اور وہ قائم رہا اور وفادار. ہاں جی, خداوند کے ساتھ وفادار رہا اور یقیناً اس نے زندگی کے تاج کو بھی حاصل کیا. زمین پر بھی خداوند نے اسے برکات دی ہیں. اور جب خداوند زمین پر بھی برکات دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند اسے دکھوں میں سے گزرنا یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ فیصل. گفتگو عزیزو ہم کر رہے ہیں زندگی کے تاج کے تعلق سے. پاسٹر فیصل نے بہت اچھی وضاحت کی اور خاص طور پر جس تاج کا ذکر ہو رہا ہے وہ فتح مندی کا سہرا ہے. یعنی خدا کے وعدے مغلوب ہونے والوں کے لیے نہیں بلکہ غالب آنے والوں کے لیے ہیں. تو ہمیں اوور کم کرنا ہے, غالب آنا ہے جسم کی خواہشوں پر, حالات پر, مصیبتوں میں سے ہم نے گزرنا ہے, گرنا نہیں ہے اور قائم رہنا ہے. خدا کا شکر ہو کہ خدا ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں, ہمیں سنبھالتا ہے ہر طرح کے مشکل حالات میں. ابھی میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر جاوید تبسم صاحب
بھی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں جو ٹاپک زندگی کا تاج ہمارے پروگرام میں ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے. جی پادری صاحب. شکریہ پادری صاحب، یہ بہت خوبصورت عنوان ہے جی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. بلا شبہ زندگی کے تاج کو حاصل کرنے کے پیچھے وفاداری ہے. وفاداری کے بعد تاج ملتا ہے. جیسے پہلے پادری صاحب بتا چکے ہیں کہ دکھ سہنے پڑیں گے، مصیبت میں سے گزرنا پڑے گا، یہ حقیقت ہے. جی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، بائبل میں جو لفظ تاج ہے اس میں مختلف مفہوم پائے گئے ہیں ٹھیک ہے. مختلف موقعوں پر. جی اور یہ لفظ جو تاج ہے بائبل میں 51 دفعہ یوز ہوا ہے. پہلی دفعہ یہ خروج کی کتاب میں لفظ آیا ہے کہ جب خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ ہیکل میں تو جب عہد کا صندوق بنائے رکھنے کے لیے خیمہ اجتماع میں جی تو کیکر کی لکڑی لینا، اسے بنانا ٹھیک ہے. اور اس کے گردا گرد سونے کے تاج بنانا. پھر جو نظر کی روٹیوں کی میز تھی اس کے گردا گرد تاج بنائے گئے. ٹھیک ہے. پھر مصباح جو تھا جہاں بخور جلایا جاتا تھا وہاں تاج بنائے گئے. تو اس طرح ہر جگہ پر جب لفظ تاج یوز ہوا ہے اس کے مختلف معنی ہیں، ٹھیک ہے. وہ مختلف مطلب دیتا ہے. میں مثال دینا چاہتا ہوں، 103 زبور میں لکھا ہے وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. اب یہاں تاج کی ڈیفینیشن ہی اور ہے. ٹھیک ہے. یہاں خدا کی برکتیں، خدا کی نعمتیں بطور تاج ہیں واہ ایماندار کے واہ لیے. واہ اگر کسی خادم پر یا کلیسیا پر خدا کی بڑی رحمت ہے، خدا کی بڑی شفقت ہے تو یہ ایک تاج ہے. واہ واہ بہت اچھا. اور پھر تاج کے پیچھے جو بات ہے میں نے جو کلام میں سیکھی ہے، یہ ایماندار کی حشمت، شان و شوکت اور خدا کا دیا ہوا آنر اور ایک خاص عزت جو خدا دیتا نا ایمانداروں کو بالکل یا کلیسیا کو، رائٹ وہ تاج ہے. بائبل میں جیسے میں نے بتایا کہ 103 زبور کی بات میں کر رہا ہوں جی کہ وہ رحمت کا تاج سر پر رکھتا ہے، شفقت کا تاج رکھتا ہے سر پر. اس طرح تاج کے مختلف مفہوم ہیں. ابھی میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ عہد کے صندوق کے گردا گرد تاج بنائے گئے سونے کے. جی تو صندوق کے اندر خدا کا کلام تھا، ٹھیک ہے. شریعت تھی. جی بالکل. آگے چل کر رسول پالوس عبرانی کے خط میں کہتے کہ ہارون کا صحابی تھا اور مردبان تھا جس کے اندر من تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ صندوق کے اندر خدا کا کلام ہے اور اس کے اوپر تاج ہے گردا گرد. واہ. اب جب ایماندار کی زندگی کے اندر کلام ہے، کلام ہوگا تو پھر اس کے سر پر تاج تو ہوگا نا، عزت تو ملے گی نا، عزت تو ملے گی. بالکل ٹھیک. یہ تاج ہے. صحیح. اور ہو نہیں سکتا کہ تاج ہمیں نہ ملے، واہ واہ واہ. لیکن کچھ کرنا پڑے گا، واہ. کچھ دکھ سہنے پڑیں گے، جی ایسے تاج نہیں ملے گا. نے بھی یہی فرمایا. ہاں جی، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ تاج پانے کے لیے کئی دفعہ ہمیں خود مصیبت میں سے گزرنا پڑے گا اور پھر کسی کو مصیبت میں سے بچانا بھی پڑے گا. واہ واہ واہ. اب میں اس کا ریفرنس دوں گا بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں آستر کی کتاب کی طرف جانا چاہتا ہوں. جی ضرور. مرتگی جو کزن تھا آستر کا جی اور اس نے بیٹی کر کے اسے پالا تھا. ایک وقت آیا، چونکہ اسیری کا دور ہے، اکسویرس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اس دور کی بات ہے. جی جی جی. شاہ فارس کا جو بادشاہ تھا، تو اس پر 2 آدمیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی. جب مرتگی کو پتہ چلا تو اس نے بادشاہ تک خبر پہنچائی تو اس کی جان بچ گئی. تو ایک وقت آیا کہ بادشاہ نے تواریخ کی کتاب منگوائی. صحیح. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نے، اس کا نام مرتگی، یار وہ یہودی ہے، اس نے میری جان بچائی، میرے خلاف سازش ہوئی تھی. تو اس وقت اس نے حمان کو بلایا جو پہلے ہی مرتگی کا اور یہودی قوم کا دشمن تھا، جس نے سولی بنوائی تھی مرتگی کے لیے. بالکل ایسے. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا آدمی جو بادشاہ کی جان بچائے اس کے لیے کیا آنر ہے. تو حمان نے کہا کہ اس کو شاہی پوشاک پہنائی جائے، شاہی گھوڑے پر سوار کیا جائے، آگے منادی کی جائے اور سونے کا سر پر تاج رکھا جائے. رائٹ. تو بادشاہ نے کہا تو دیر نہ کر، کسی چیز کی کمی نہ ہو.
اور اس کے عوض جب اس نے بادشاہ کی جان بچائی، مرتکی کو شاہی گھوڑے پر سوار کیا گیا اور اس کے سر پر تاج رکھا گیا، چونکہ اس نے ایک بادشاہ کی جان بچائی۔ اور پھر اسی طرح ایک موقع آیا کہ یہودی قوم کا قتل عام ہونے والا ہے، تو ملکہ آستر کو تاج ملا، وہ ملکہ بنی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے قوم کو بچایا، واہ واہ، بہت اچھے، قوم کو بچایا۔ اور آج خادموں کا جو ذمہ ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ لوگوں کو روحوں کو لوگوں بچانا کی کا روحوں بالکل کو بچانا ہے۔ صحیح، جب وہ روحوں کو بچائیں گے تو بالکل۔ اس کے بدلے میں ان کو تاج ملے گا۔ Praise God۔ خود بھی بچنا ہے، گناہ سے جنگ کرنی ہے، مصیبتوں سے گزرنا ہے، اور قوم کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں تاج ملے گا۔ واہ، اور میں اس کو تاج کی اس طرح اس کی ڈیفینیشن کرتا ہوں کہ تاج کا مطلب ہے عزت والی زندگی، ریسپیکٹ والی زندگی، ٹھیک ہے، شان و شوکت والی جو خدا میں دیتا ہے، واہ، یہ لائف ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جیسے رسول پولس کہتا ہے کہ وہ تو مرجانے والا سیرا Right، پہنتے ہیں، بالکل۔ لیکن ہمیں وہ ملے گا جو کبھی مرجائے گا واہ، واہ، نہیں، واہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک اور ہے۔ ہمیں وہ تاج ہے جو کبھی میلا نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا آپ سونا دیکھ لیں، کبھی نہ کبھی اس کی پالش اس کی ضرورت پڑتی ہے، ماند پڑ جاتی چمک اس کی، لیکن جو خداوند تاج ہمیں دینا چاہتا اس کی چمک میں کبھی کمی نہیں آئے گی، وہ چمکدار ہوگا، اور یہ آنر ہے خداوند کی طرف سے۔ اور یہ بڑی برکت والی بات ہے، ہمیشہ بادشاہوں کے سر پر رکھا گیا۔ جب بادشاہ یہودی قوم میں بنائے جاتے ہیں، جتنی بھی قوم میں بادشاہ بنے، ان کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا، دستور تھا یہ۔ تو اس کے علاوہ تاج جو ہے اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ خوشحالی، ترقی، شہرت، عزت، رتبہ جب آدمی کو معاشرے میں ملتا ہے، یہ بھی تاج ہے۔ بہت اچھا، اور اس کی وضاحت خدا کا بندہ ایوب کرتا ہے اپنے 3 دوستوں کے سامنے، کہتا ہے کہ خدا نے میرا تاج اتار لیا۔ کیوں؟ وہ اپنے ماضی کو دیکھتا ہے کہ میں بڑا شان شوکت میں رہتا تھا، جب میں بیٹھ کرتا تھا، چوک میں جاتا تھا، لوگ سٹینڈ ہو جاتے تھے، میرا بڑا رتبہ تھا، اور آج میں نیچے بیٹھا ہوں، آج مجھے حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے اس کی حشمت تھی، اس کی شان و شوکت تھی جو اس سے چھن گئی، اور بیماری آ گئی، بچے مر گئے۔ تو یہ بھی ایک تاج ہے، خدا نے میرا تاج اتار لیا یا چھینا گیا۔ تو اس طرح اگر ہم تاج کے بارے میں دیکھیں تو نیک عورت کلام میں لکھا شوہر کے لیے تاج ہے، تاج ہے، واہ، ٹھیک ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے، تشریح ہے، بالکل صحیح، یعنی اگر عورت کا کردار بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، نیک ہے، نیک ہے، تو وہ ہم محاورات خدمت گزار ہے، اپنے شوہر کا، بچوں کا خیال رکھتی ہے، تو وہ تاج کی معنی کئی شوہر بڑے کیا کہتے ہیں، بے ساختہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بیوی تو میرے سر کا تاج ہے، واہ، یعنی میں اس کو اتنا آنر دیتا ہوں، میں اپنے میری سوچوں میں ہے، میرے دل کے اندر ہے یہ، بہت اچھا، اور بڑی عزت کے لائق ہے۔ تو سلیمان بادشاہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نیک عورت شوہر کے لیے تاج ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو پھر ہم تاج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، آگے لکھے ہم ساتھ کی کتاب میں کہ سفید سر بھی تاج ہے، ہاں، شوکت کا تاج ہے۔ صحیح، تو اس کا مطلب میں جب پڑھ رہا تھا کہ کئی دفعہ سفید سر تو عام لوگوں کے بھی ہیں، سب کے سفید سر ہیں، لیکن یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو روحانی بھی ہیں اور خدا کے لوگ ہیں، ان کا سفید سر بزرگی کی علامت ہے، اور یہ ان کے لیے تاج ہے۔ پھر کلام میں لکھا ہے بیٹوں کے بیٹے، باپ دادا کے لیے فخر ہے اور یہ تاج ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں تاج کا لفظ یوز ہوا ہے، بڑی خوبصورت تفسیریں ہیں تاج کے تعلق سے۔ اور ایک دفعہ یرمیہ نبی کہہ رہا ہے، خدا سے ماتم کر رہا، رو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے خدا تیری قوم کا جو تاج تھا وہ چھن گیا، کیونکہ قوم پستی میں چلے گئی۔ اور اگر آپ دیکھیں وہ اسرائیل کی خوبصورتی کا بیان کرتا ہے، یعنی قیمتی پتھروں جیسا ان کی رنگت تھی، اور سفید ان کے کلر تھے بدن کے، تو اب وہ کالے پڑ گئے ہیں۔ بہت شکریہ پاس صاحب، بڑا اچھا لگ رہا ہے جی۔ ناظرین، ٹاپک بہت شاندار، خوبصورت، اور بڑی زبردست چیزیں ہم نے سیکھی ہیں دونوں پادری صاحبان سے، اپنے معزز مہمانوں سے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آج کی ساری گفتگو کے لیے۔ زندگی کے تاج پر بات کر رہے ہیں، تو ابھی پرنس آف پیس میں ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے، کہیں نہ جائیے گا، اسٹے ود اس۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ Prince of Peace, Prince of Peace.